اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر نہ کوفی ہے نہ شامی ہے نہ کوفی ہے نہ شامی ہے ہم رہبر کے حامی ہیں نہ کوفی ہے نہ شامی ہے ہم رہبر کے حامی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر خامنائی رہبر راہ خدا میں ڈٹ کے کھڑا کہ جو عزم و حوصلہ لے کر ذلت اٹھا رہے ہیں دشمن خود اپنی سازشیں کر کر راہ خدا میں ڈٹ کے کھڑا کہ جو عزم و حوصلہ لے کر ذلت اٹھا رہے ہیں دشمن خود اپنی سازشیں کر کر زہرا فرزند ہے سوال ہے کہ مولا کائنات کو بھی ہم مظلوم کہتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بھی مظلوم کہتے ہیں، امام حسن امام حسین، یعنی تمام وہ شخصیات جو رسول اکرم کے ساتھ مباہلہ میں تشریف لے گئی تھی یہ مظلوم قرار پائی ہیں۔ ہم امام علی سے بات کرتے ہیں کہ جو ان کا مقام تھا، جو ان کا حق تھا، ہم اس کا اعلان کہتے ہیں کہ مولا کائنات کو نہیں ملا۔ غدیر خم میں ہمارے عقیدے کے مطابق واضح ہے کہ مولا کائنات کو منسوب کر دیا گیا اور سلام کرنے کا حکم دیا گیا، بیعت کرنے کی حکم دی گئی۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا۔ پھر ہم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ صرف کوفے والوں نے بلایا تو امام چل گئے، امام علیہ السلام کا بیان ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ میں شر و بطر اور حکومت یہ کیا کہتے ہیں شرارت اور کھیل کود کے لیے نہیں نکلا، میں نکلا ہوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے، اور میرے نانا کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہمارے یہاں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ ذوالفقار کو لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ مولا کائنات کو تحفہ دے دیں تاکہ جب تک ہے تب تک چلے۔ یہ مفتی نوید بھی خاص بھی ہے، صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، کسی بھی مکتب کے بارے میں تک بننے نہ بننے کی بات نہ کی جائے۔ ویسے بھی چینلوں پہ آج کل بڑی گرما گرمی چل رہی ہے اور ویسے بھی جو بول چینل نے کیا بہت غلط کام کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر تک نہ بننے کی بات میں ہم بھی کچھ بول ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اسی معاملے میں، تک تو اس میں بھی نہیں بنتی ہے کہ آپ نقاب ڈال کے ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ بس جب رسول اللہ نے فرما دیا تو فرما دیا، اب اس کے بعد کوئی بات نہیں ہم نے سننی، یا آپ نے کسی بات میں کہا تھا، تو جب وہاں تک نہیں بنتی تو یہاں کیوں تک بنا رہے ہیں آپ؟ گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوگا کہ قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمارے ہاں کیونکہ الحمدللہ رب العالمین امامت کا سلسلہ جاری رہا غیبت امام زمانہ علیہ السلام کے زمانے تک، تو ہمارے لیے قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ائمہ معصومین دیتے رہے اور اس کی بنیاد پر ہم فتویٰ اخذ کرتے رہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بس فتویٰ بتا دیتے ہیں، حدیث نہیں بتاتے۔ ہمارے ہاں فتویٰ باقاعدہ قرآن، سنت اور اجماع اور عقل کی روشنی میں ہوتا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے، یہ ایک آیت بیان کر کے ہم فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ ایک پوری گفتگو ہے جس پہ کبھی اور بات ہو جائے گی۔ فقہ جعفریہ مکتب اہل بیت علیہ السلام میں عورت کے لیے اتنا چہرہ اور اتنا ہاتھ کھلا رکھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جائز ہے، واجب نہیں کہ آپ کھلا ہی رکھیں، وہ صرف حج میں چہرے کو ڈھانپ نہیں سکتے، اور اگر چہرے پہ ڈالنا بھی ہے تو کوئی ایسی چیز ڈال کے ڈالیں گے تاکہ کپڑا چہرے پر نہ آئے، وہ ایک حج کا حکم الگ سے ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں اس کی فقہ میں اجازت ہے، اور اسی کی وجہ سے آج پڑوسی ملک جمہوریہ اسلامی ایران، جس کی رہبری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور آج آیت العظمہ خامنائی اس کے رہبری فرما رہے ہیں، خواتین پائلٹس ہیں، فائٹر جیٹس چلا رہی ہیں، فوج میں موجود ہیں، سی کریو بنی ہوئی ہیں، اور ہر میڈیکل میدان میں، کمپیوٹر میدان میں اپنے حجاب کے ساتھ آ رہی ہیں اور بہت پریکٹیکل زندگی گزار رہی ہیں۔ میں تمام بہنوں شب قدر کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قدر میں بیان فرما دیا، اور شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں انسانوں کی آئندہ سال کی تقدیر کو لکھا جاتا ہے۔
اور شب قدر میں ہی قرآن مجید نازل ہوا، اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں شب قدر کو قرار دیا گیا۔ شب قدر میرا دل رونے لگا اور میں سوچنے لگا کہ اس کا عشر عشیر بھی اہل رسول کا احترام کیا گیا ہوتا تو رسول کی نواسیاں کربلا سے پردہ نہ ہوتی، ان کی چادریں نہ کھینچی جاتی، انہیں گھمایا نہ جاتا، ان پر ظلم نہ کیا جاتا، سر شام کے بازاروں میں ان کو لے کر جایا نہ جاتا، ان پر کوفے والے جملے نہ کستے، ان پر شام پر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی، یزید کے دربار میں ان کو بیڑیاں نہ پہنائی جاتی۔ بہر اللہ آپ کو جزائے ہمارے خیر رونا قبول فرمائے اللہ اپنی بات اور میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس طرح سے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم امتی صرف اتنا ہی خیال کر لیتے کہ یہ رسول کی حال ہے تو بہت کچھ آج فرق پڑ جاتا، لیکن افسوس ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو آج بھی یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں اور اس کے بارے میں احترام کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے حکم دیا ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ سے کہا کہ کم از کم آپ اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں تاکہ ایک امتیاز رہے عام عورتوں میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر والی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہ کیا آئے پردہ یا آئے حجاب آنے سے پہلے ازواج مطہرات پردہ نہیں کرتی تھی جیسا آپ نے بتایا؟ جی وہی میں نے وہی تو حدیث بتائی جو بتایا بیان۔ بس میں یہاں خاموش۔ ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر میں عرض کرتا چلوں، انشاءاللہ شام کو بھی مختصر آپ ضرور ذکر فرمائیں گے۔ جمعۃ الوداع ہے اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے یوم قدس کے طور پر یوم القدس یاد دلایا ہے تاکہ ہم مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ دیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے اس دفعہ وہ شان و شوکت سے تو جلوس نہیں نکلیں گے، لیکن قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد نقوی صاحب نے پوری امت مسلمہ سے درخواست کی ہے کہ مظلوم فلسطینیوں اور ان کے ساتھ ساتھ کشمیریوں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی یاد میں آج مظاہرے کریں اور کوشش کریں کہ کم از کم ان کی مظلومیت کو زندہ کریں۔ میں ذاتی طور پر جناب ساجد نقوی صاحب اور مطلب پوری کمیونٹی کی طرف سے میں آپ کی جو ہے ان کو مصفی صاحب دونوں کو اس معاملے میں یہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان ایام کو وہ بار بار کہتے ہیں منانے کے لیے، ورنہ یوم القدس کی آزادی کو تو لوگ بھول چکے ہیں۔ اس کا کریڈٹ جاتا ہے آپ لوگوں کہ آپ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جمعۃ الوداع کے موقع پر آپ یعنی جو رمضان مبارک کا ہوتا ہے اس میں اہتمام کرتے ہیں۔ القدس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات بھی موقع ملا تھا، تشریف نہیں رکھتے تھے کہ ہم نے عرض کیا کہ دیکھیں ایک تو وہ سرزمین مسلمانوں کی سرزمین ہے جس کو فلسطین کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرا مسلمان وہاں تھے رہتے تھے، اس پر بیلفور ڈاکیومنٹ 1917 کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ یہاں پر یہودیوں کو جگہ دی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر ورلڈ وار 1 کے ساتھ ساتھ عثمانیہ سلطنت کو اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے عرب ملک بنا دیے گئے، اور ان عرب ملک کے جو رئیس بنے انہوں نے سازش میں حصہ لیا کہ ٹھیک ہے ہمیں ملک بنا دو، ہمیں سربراہ بنا دو، اور ہمارے لیے ہم تمہارے لیے فلسطین میں جگہ کر دیتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ فلسطینی مسلمانوں کو نکال کر یہودیوں نے وہ جگہ پہ قبضہ کیا۔ آج یہ عالم ہے کہ فلسطینی مظلوم آواز دیتے ہیں کوئی ہماری مدد کرو، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا، جبکہ قرآن مجید کی صریح آیت ہے کہ تم کو کیا ہو گیا، وما لکم تم کو کیا ہو گیا ہے کہ مستضعفین مرد عورت اور بچے تمہیں پکارتے ہیں اور تم ان کو جواب نہیں دیتے ہو۔ تو آج بھی اگر امت مسلمہ متحد ہو جائے، اور خصوصاً اس چیز کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے آخری جمعہ جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کو یوم القدس کے عنوان سے مطرح فرمایا۔ امید یہ کی تھی کہ کسی طرح سے مسلمان اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور یقین کیجئے کہ یوم القدس کے جلوس ایران میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ انسان تصور، یعنی میں ایک جملہ کہتا ہوں عاشورہ کے جلوس کی طرح ہوتے ہیں، صرف اس لیے کہ امام خمینی نے کہا کہ ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرنی ہے، اور اس سرزمین جو ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس یا بیت المقدس جو بھی تلفظ صحیح سمجھا جائے اس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔
میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ امت مسلمہ کسی طرح سے اپنے، اب کورونا کے بعد حکومتیں بھی چینج ہونے والی ہیں، آئل کے پرائسز ختم ہو گئے، عیاشیاں ختم ہو گئی، اب کم از کم مسلمان ملک مل کر ایک امت مسلمہ بنے اور آگے بڑھ کر فلسطین کی سرزمین کو آزاد کروائیں، کشمیریوں کو اس ظلم سے آزاد کروائیں، اور ساتھ ساتھ ہندوستان میں ہونے والے مسلمانوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. سزائے مولا علی ہے کامیاب ہوا، نوائے حق بھی یہی ہے کامیاب ہوا. سزائے مولا علی ہے کامیاب ہوا، سزائے مولا علی